معزز دوستو، پیرون دنیا کا وہ واحد شخص ہے جس کی مرنے کے تقریباً 3000 سال بعد اس کا پاسپورٹ بنا۔ 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے پیرون کی لاش کا کیا ہوا تھا، یا ان کے باقیات کہاں ہے، یا کہیں ہے بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں اپنے پوز سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ تاہم اس کے بعد فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے فرعون کے بارے میں کچھ یوں فرمایا کہ ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد ایک دن مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ درباریوں کا یہ سارا عمل کرنے کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اس طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنوت کر دیا، یعنی مسالے لگا کر اپنی طرف سے محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنوت شدہ لاشیں بھی زمین کے تہ میں کہیں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں، تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ دوستو، اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کی قصے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کے بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے خزانوں کی تلاش میں گھوم پھر رہا تھا، جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو دوسری ممیوں کے ساتھ غرق ہونے والی فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کی کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب سن 1982 میں فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی باڈی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر فرعون کی لاش کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ لیکن یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرعون دنیا کا واحد شخص ہے جس کی مرنے کے 3000 سال بعد پاسپورٹ بنا۔ فرعون کا پاسپورٹ 1974 میں بنایا گیا کیونکہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ مرمت فرانس میں ہونی تھی اور فرانس میں بنا پاسپورٹ لاش بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں
تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ پیرون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ پیرون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی۔ جدید آلات سے جب پیرون کی ممی کی جانچ پڑتال کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہے اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ پیرون کی ممی کو ہر سال پیرس لے جایا جاتا ہے، جہاں اس کے ناخن اور بال تراشے جانے کے علاوہ ضروری مرمت کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ کیسے ایک بادشاہ کی موت پانی کی وجہ سے ہوئی۔ اس سلسلے میں یہ ڈاکٹر مصر پہنچا۔ ڈاکٹر مورس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، جس میں مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ پیرون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا ہنوت ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنس دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، یہ سب قرآنی حقائق ڈاکٹر مورس کے سامنے بیان کی گئی۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ پیرون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ پیرون کی لاش کو اللہ پاک نے دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا، جو آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کر کے آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت میں مل سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔